بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نواب بک آفیشل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بہت عزت اور بہت مقام سے نوازا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے زندگی کا ہر ایک لمحہ یتیم، مسکین، بچے بچیوں اور لوگوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور بہت ہی نیک دل شخصیت جن کا نام عبدالستار ایدھی صاحب ہے۔ ان کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ عبدالستار ایدھی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں آپ کے پاس کوئی ایسی میت آئی ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ بہت غم زدہ ہوئے ہوں اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں اس میت کا غم رہا ہو؟ تو عبدالستار ایدھی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک میت میرے پاس آئی، میرے جو کارکن نے وہ لے کے آئے۔ میں نے ان کو دیکھا، وہ تقریباً 55-60 سال کی ایج میں تھے۔ وہ بہت صاف پوش خاندان کے لگ رہے تھے، بہت امیر گھرانے کے لگ رہے تھے۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے نہلا دھو کے ان کو ایک پیٹی میں پیک کیا گیا، اور جب میرے کارکن اس کو لے کے آئے تو میں نے اس کو دیکھا اور اپنے کارکنوں سے پوچھا کہ اس لاش کو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو میرے کارکن وہ میرے ساتھ گئے۔ ہم وہاں گئے جہاں سے یہ لاش ہمیں ملی۔ میں نے دیکھا کہ دو شخص بہت خوبصورت جوان ایک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، وہ گھر سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لاش آپ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ ہماری لاش ہے۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے والد صاحب ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ یہ ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تو عبدالستار ایدھی صاحب فرماتے ہیں کہ ان لڑکوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو آپ کے کارکنوں کے حوالے کیا ہے، تاکہ آپ اس کی صحیح طریقے سے تدفین کر سکیں، اور باقی جو معاملات ہیں وہ آپ خود دیکھ لینا۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو باقاعدہ ایک بہت بڑی رقم بھی دی ہے۔ اور انہوں نے عبدالستار ایدھی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا پیکٹ بھی انہوں نے ہمیں ایک کافی پیسوں کا، جس میں کافی پیسے تھے، انہوں نے ہمارے حوالے کی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں ان سے کچھ اور سوال کرتا، کچھ اور اس میت کے بارے میں پوچھتا، تو پیچھے سے ایک لڑکے کی آواز آئی کہ جلدی کرو، فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، فلائٹ چھوٹ رہی ہے، اس سے پہلے کہ فلائٹ چھوٹ جائے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، ہم کافی لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہی بات کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھے گاڑی اسٹارٹ کی اور چل دیے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت غمگین ہوا، اور اس کی اللہ پاک سے مغفرت کی دعا بھی کی، اور میں وہاں کھڑے ہو کے بہت رنجیدہ ہوا، بہت غمگین ہوا، غمزدہ ہوا کہ نہ جانے اس شخص سے تربیت میں ایسا کون سا کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج اس کے اپنے بیٹے اس کی تدفین کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں۔ ان کو اپنی دولت، مال و دولت کی پڑی ہے، اپنے کاروبار کی پڑی ہے، وہ اپنے والد کے آخری جو رسومات ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس میت کو خود غسل دیا، خود اس کی تدفین کی، جتنے بھی معاملات تھے وہ میں نے خود دیکھے، اور خود اپنے ہاتھ سے ان کو دفن بھی کیا، ان کو نہلایا بھی۔ مطلب ہے کہ جتنے بھی معاملات سے عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خود وہ سارے معاملات میں نے خود دیکھے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ میں کافی غمگین رہا، اور ابھی پوری زندگی مجھے اس بات کا غم رہا کہ ایک والد اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، بچپن سے لے کے ان کے جوان ہونے تک، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہی رہتی ہے کہ میری اولاد کبھی کسی کے محتاج نہ رہے، اور ہر وقت یہی دعا گو رہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری اولاد کو تھوڑی سی بھی کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ ہر وقت اس کی خوشحالی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اولاد ہے کہ جب ان کو ان کے والد کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے والدین کے وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور سب سے بڑی جو غم کی بات ہے وہ آخری وقت کے وقت پہ بھی
وہ اپنے والد کو چھوڑ کے اپنی دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کا ایک واحد ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹائم اسپینڈ کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ گفتگو کیا کریں، اور ان کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا کریں۔ یہ انشاءاللہ یہ ایک ذریعہ نجات بھی ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا جو بٹن ہے وہ لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔